بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، بہت شکریہ آپ کا ان تلاوت کلام پاک سے آغاز کرنے کا آپ کا. اور جناب فرید رئیس کی طرف سے السلام علیکم. اور جناب میں ہوں آپ کی میزبان، میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام. اور آخری اشرا 22ویں روزے کی سحری کی جانب ہم آج بڑھ چکے ہیں، اور پیچھے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے روزے اس بار جو ہے ہوتے ہیں. 29 ہوتے ہیں، 30 ہوتے ہیں. نبیہ اینڈ کی طرف ہے آخری اشرا جیسے آپ نے کہا. آج بھی تیار ہوتے ہوئے بات کر رہی تھی، ہمیں جو تیار کرتی ہے ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے نا، بیسیکلی اٹس اے ٹیم ورک. تو ہماری پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے، اس سے پہلے جب ہم آتے ہیں تو ہماری میک اپ روم کی بھی ٹیم ہوتی ہے. تو میں اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ سفیرہ اس بار تو رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا بالکل بھی، واقعی ایسا ہوا ہے. اچھا، دو چیزیں ہیں ویسے، میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. ایک تو رمضان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا پتہ نہیں چلا، اور دوسری طرف جب عید الاضحیٰ میں آتے ہیں نا، جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے بڑی جب آ جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں جناب اس بار جانور بہت مہنگے ہیں، جبکہ ہوتا ہر بار ایک ہی جیسا ہے. ہاں اس بار بڑی مہنگائی ہے، بڑی مہنگائی ہے. اور ہر سال، یعنی میں کہتا ہوں کوئی تو سال ایسا ہوگا جس کے اندر جو ہم اس میں کہیں کہ جناب نہیں مہنگا، نہیں اس دفعہ تو بہت زیادہ مہنگا. اور جب رمضان کے اندر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب بہت تیزی سے گزر گیا. تو بہرحال گزرتا ہے جناب. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک بات جو ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ کہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. یہ کبھی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، بس صرف اس بات کی دعا کرنی چاہیے اور اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ کتنا اچھا بنا سکتے ہیں اور اس کو کتنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جو ماضی ہے وہ گزر گیا، جو مستقبل ہے اس نے آنا ہے، تو جو حال ہے اس کو اچھا بنا کے آپ کم از کم اپنے مستقبل کو دیکھیں. جیسے فرید نے بات کی نا کہ اس کو جو حال ہے اس کو اچھا بنانے کی جو بات ہے، تو دیٹ ریکوائرز ہارڈ ورک. ایکچولی آپ کسی بھی چیز میں جب آپ کی محنت شامل ہو جاتی ہے نا، تو اس کا ایونچولی ریوارڈ آپ کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اب وہ کم ہے، وہ تھوڑا ہے، وہ تو نصیب کی بات ہے، بٹ آئی بلیو کہ وہ ریوارڈ ملتا ضرور ہے، چاہے وہ دیر سے ملے یا جلدی ملے. آپ کو اپنی نیت صاف ایفرٹ آپ کو ضرور کرنی. اچھا فرید، بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہے نا اپنے آس پاس، ابھی ہم سنتے ہیں جیسے کہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے، ابھی جس طرح ہم بات کریں گے وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب وہ والے پرانے وقتوں والی بات نہیں رہی جیسے پہلے ہوتی تھی. بڑی برکت والے دن ہوتے تھے، بڑی برکت والے لوگ بھی ہوتے تھے. اب عمروں میں بھی وہ بات نہیں رہی، لوگ بڑی جلدی کھانوں میں بھی وہ والی چیز نہیں رہی. اور سب سے بڑھ کے یہ وقت میں برکت، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج آپ کے جو سال ہیں وہ آپ کے ایسا لگتا ہے جیسے ہفتے کی طرح سے ہیں. ہفتے آپ کے دن، اور دن تو آپ کے معلوم ہی نہیں ہوتے. تو جس جانب آپ نے اشارہ کیا، ہمارا آج کا موضوع وہی ہے کہ برکات، یعنی برکت سے برکات ہے. اس کو ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کس چیز میں بھی ہے کہ ہے کیا بیسیکلی. اور اسی کے اوپر تفصیلی طور پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ جو جناب بالکل ہمارے ون اینڈ اونلی جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رائٹ فرام دا بگننگ آف دی فرسٹ رمضان المبارک. اور چونکہ سحر کی ٹرانسمیشن ہے، ہماری افطار ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بنتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ ایک آنر ہی رہتا ہے کہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے دیگر جو مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کرتے رہتے ہیں. تو بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آج ہمارے ساتھ آپ ایک بار پھر موجود ہیں، اور نعت رسول مقبول اور انبیاء کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبانہ باز ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا شبانہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. اور شروع سے آغاز سے جب سے ایٹ لیسٹ میں تو جب سے رمضان ٹرانسمیشن یہاں کر رہا ہوں تو شبانہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور بڑی اچھی اور بہت خوبصورت پڑھتی ہیں. اور بہت ساری خواتین جتنی بھی آتی ہیں میری ان میں سے سب سے جو فیوریٹ اگر میں کہوں ویسے تو فیوریٹزم کرنا نہیں چاہیے لیکن چلے کوئی بات نہیں, کبھی کبھی کر دینا چاہیے, تعریف اچھی ہوتی ہے. اور دوسری چیز میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک چیز اور بھی, انسان گرو جب کرتا ہے تو یہ ان میں سے جو گرو بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اندر انسان کو بڑھتے رہنا چاہیے. بالکل جناب. ہمارے جو اگلے مہمان ہیں اس سے پہلے بھی آپ ان کو ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں ان سے ملاقات ہوتی رہی. جناب عمران ملک صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور کلام کے لیے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر چشتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. آغاز شاہ صاحب سے کریں گے گفتگو کا. جناب سوال لے لیتے ہیں اور سوال کے بعد جو ہے زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ ایک سوال اناؤنس ہم کرتے ہیں. جناب آج کا سوال آپ لے لیجئے اور جو سوال کے بعد گفتگو تو ہوگی لیکن کہا جا رہا ہے ہمیں کہ کلام لے لیں گے اور اس کے بعد واپس آ کے ہم گفتگو کریں گے. آج کا سوال جو ہے
جیسے ہم اسکرین پہ آپ کے فلیش ہو رہا ہے، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مشہور صحابی کی خالہ تھیں. تو ہم یہ آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہے اس کے ساتھ آپ جڑے رہیے، اس کو سنیے، دیکھیے، آپ کے علم میں معلومات میں تو اضافہ ہو گئی، ساتھ ساتھ یہ جواب جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. بالکل. تو فرمائش کریں ہم شبانہ سے. جناب شبانہ، کوئی مقبول کوئی کلام ایسا کہ بس سما بن جائے، کوئی اپنا فیوریٹ کلام آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. سلامت. وعلیکم. مجھے ہر سال بلاتے ہیں یہاں پہ، اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتی ہوں، تو آپ سب کی محبت ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین. سدرۃ المنتہی گزر میں تیری، کعبہ کو سیر کر دے، سفر سدرۃ المنتہی گزر میں تیری، کعبہ کو سینگر دے، سفر میں تیری، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین، خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین. ویلکم بیک جناب. پیغام رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جانے سے پہلے شبانہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا. ایز یوزول بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا. شکریہ. تو جناب جیسا کہ بریک سے پہلے فرید اور میں بات کر رہے تھے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں برکات کے حوالے سے. تو شاہ صاحب برکت، جب ہم برکات کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے اور یہ کس کس چیز میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو نبی بین آپ کا اور بھائی فرید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایک بڑا اہم عنوان منتخب کیا ہے. اس کی اصل ضرورت ہے کہ ہماری عوام کو، ہمارے ناظرین کرام کو اس بات کی پہچان ہو اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ برکت کسے کہتے ہیں. اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ کس کس چیز میں. ہماری مائیں جب ہمیں رخصت کرتے کہتی ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے، اللہ آپ کے علم میں برکت ڈالے، اللہ آپ کے اہل و عیال میں برکت ڈالے. تو ہم دعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، رزق میں برکت کی دعائیں، رزق میں برکت کی دعائیں ہم کرتے ہیں. تو یقیناً وہ برکت اس وقت ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ برکت کسے کہتے ہیں جس کی ہمیں دعائیں مل رہی ہیں. اور برکات کے جو لفظ بولا نا آپ نے فرید بھائی، یہ ہے جمع. اور اس کا اگر ہم ایک نکالیں گے، واحد نکالیں گے تو وہ برکت ہوتا ہے. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کے معنی متعین فرمائے. وہ اپنی اس کتاب میں جس میں معنی انہوں نے مرتب کیے وہ فرماتے ہیں کہ برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الہی فی الشیء. اچھا، کہ کسی چیز میں جب اللہ کی طرف سے خیر آ کر مل جاتی ہے تو اسے برکت کہتے ہیں. انسان کی عمر میں، زندگی میں خیر آئی اور اس میں شامل ہو گئی. ہمارے رزق میں اللہ کی طرف سے خیر آئی تو برکت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز، ہر وطر میں یہ دعا خاص طور پڑھا کرتے تھے. امام حسن ابن علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ نانا جان نے مجھے یہ دعا قنوت سکھائی تھی، اللہ بارک لنا فیما آتیت، یا اللہ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے نا آپ کی، اس میں اور برکت ڈال دیں، یعنی اس میں اور خیر ڈال دیں. امام راغب فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے خیر آ کر مل جاتی ہے نا کسی بھی چیز میں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفع. اگر وہ چیز کم ہو حجم میں، تعداد میں، تو اللہ کی برکت سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی جب خیر مل جائے، جب اللہ کی طرف سے خیر، جس ہم برکت کہتے ہیں، اللہ کی خیر کو برکت کہہ رہے ہیں ہم. وہ کہتے ہیں جب اللہ کی خیر جسے ہم برکت کہتے ہیں جب آ کر کسی چیز میں شامل ہوتی ہے، اگر وہ چیز تعداد میں، حجم میں کم ہو تو وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اگر پہلے ہی بہت زیادہ ہو تو پھر رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں الا نفع ولا فی کثیر الا نفع. اللہ اس چیز کو برکت والا بنا، نفع والا بنا دیتا ہے، فائدہ پہنچانے والا بنا دیتا ہے. دیکھیے نبی پاک نے ہر دفعہ ہر دعا میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، یا اللہ ہمیں وہ علم عطا کر جو نفع بخش علم ہو. صحیح. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ ہمیں وہ علم نہ دینا کہ جو نفع بخش نہیں ہوتا. ومن قلب لا یخشع، وہ دل نہ دینا کہ جو تیری خشیت والا نہ ہو. ومن دعوت لا یستجاب لها، نہ ہمیں وہ دعا کرنے کی توفیق دینا جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی. تو گویا جس چیز میں اللہ کی طرف سے خیر آ کر مل جاتی ہے اسے برکت کہتے ہیں. صحیح. اب برکت قرآن پاک میں اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کی رات بیت اللہ سے لے گئے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر. اب مسجد اقصی اور بیت المقدس کی جب اللہ نے بات کی نا تو وہاں کیا فرمایا؟ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کا ماحول جو تھا نا ارد گرد، وہ ہم نے اس مسجد اقصی کے وجود کی وجہ سے برکت والا بنا دیا، اس کو ہم نے نفع والا بنا دیا، خیر والا بنا دیا، بلائیوں والا بنا دیا. والتین والزیتون، اللہ نے دوسرے مقام پر مسجد اقصی کے علاقے کی قسمیں اٹھائی ہیں. فرمایا کہ وہاں پر انجیر کے درخت، وہاں پہ زیتون کے درخت.
اطباء کہتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں, کیا اس کے نفع ہیں, انجیر کھانے کے, زیتون کھانے کے, کتنے اس پہ آرٹیکل پڑے ہوں گے. تو اللہ نے اس کی قسمیں اٹھائیں, تو فرمایا وہ برکت والا ہم نے ماحول بنایا. اب برکت کیسے حاصل ہو سکتی, جو آپ نے سوال کیا شروع میں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ نفع یہ کیسے ہمیں حاصل ہوگی, اس کے بہت سارے طریقے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں خود عطا کیے. ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ ایمان والا اور تقوی والا, اللہ کا سچا غلام, تقوی کہتے ہیں اللہ کی غلامی کو, تقوی یعنی اللہ کا سچا غلام بن جائے بندہ. اللہ وعدہ کر رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وہ لفظ جو آپ بولا برکات کا, اللہ نے قرآن میں استعمال کیا. تو شاہ صاحب یہ جو ہم مسلمانوں کے لیے ہی یہ برکت ہے یا پھر جو غیر مسلم ہے کیا ان میں بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے؟ فرید میں یہی سوال پوچھ رہی تھی اور شاہ صاحب میرا بھی یہی سوال ہوگا, جیسے کہ کوئی عالم ہے, کوئی ایکٹر ہے, کوئی اپنا اگر کاروبار کر رہا ہے, چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ایک رحمت, ایک بلیسنگ ہو جاتی ہے کہ اس کام میں روانی پڑ جاتی ہے. اکثر سنا نا کہ کس شخص نے اس چیز میں مٹی کو بھی ہاتھ لگایا تو وہ سونا بن گئی. اب irrespective of any caste, creed, color اور religion, یعنی یہ تو ہم دیکھیں مذہب اللہ کوئی چیز ہے نہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی سکسیس سٹوریز ہیں. تو یہی جاننا چاہتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ برکت جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا اللہ تعالیٰ یہ انسان کے اوپر؟ دیکھیں پہلی تو بات میں نے پہلے واضح کی, میں دوبارہ اس کو نا دوسرے الفاظ سے دہراتا ہوں کہ برکت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ تعداد زیادہ ہو گئی, آپ کی جیب میں پیسے تعداد میں زیادہ آ گئے, یہ نہیں. اللہ بعض اوقات تھوڑے پیسوں کو نفع والا بنا دیتا ہے. آپ ان تھوڑے پیسوں سے وہ کام کر لیتے ہیں جو زیادہ پیسوں سے لوگ نہیں کر پاتے. اللہ کو پریشانیوں سے بچاتا ہے, اللہ کو بیماریوں سے بچاتا ہے. وہ تھوڑے جو پیسے ہوتے ہیں نا اس کے اندر اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, اپنے گھر کو چلانے کے لیے, اللہ حاضل قیاس. تو اس کا مطلب ہوتا ہے برکت کا. یہ نہیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ اس کم پیسوں میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. ایک جملے میں جو آپ نے سوال کیا, وہ جو نا غیر مسلموں کی آپ نے بات کی, دیکھیں اللہ جو ہے نا اللہ رب العالمین ہے, اللہ رب المسلمین نہیں ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں, اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے, بے شک اس میں غیر مسلم بھی ہے. مجھے یہاں پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں, ہم نے ان کی کتاب پڑھی تھی گلستان بوستان, 2 کتابیں فارسی میں. گلستان میں فرماتے ہیں اے کریم کہ تو خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ داری دوست را کجا کنی محروم کہ تو بات دشمنہ نظر داری. کہ اللہ تیری شان کریمی میں قربان جاؤں. امام فرماتے ہیں, امام شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ میں تیری شان کریمی پہ قربان جاؤں, تو آگ کی پوجا کرنے والے تجھے چھوڑ کر, توحید کو چھوڑ کر, ایمان کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرنے والے, تو انہیں بھی کھانے کھلاتا ہے, تو انہیں بھی رزق کھلاتا ہے. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ جو دشمنوں کے ساتھ, جو اپنے مخالفوں کے ساتھ, اپنی توحید کے منکروں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتا ہو, یہ شفقت کرتا ہو, یہ محبت کرتا ہو, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا. تو یقیناً میرے اللہ جو اللہ کے اصولوں پہ چلتا ہے نا, اس کو دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے یا ان کے پرنسپلز پہ اگر آپ چلیں تو وہ تمام چیزیں آخرت کی کامیابی صرف مسلمانوں کے لیے, دنیا کے اندر کامیابیاں بعض اوقات دوسروں کو مل جاتی ہیں جو اللہ کے اصولوں پہ چلتے ہیں. کسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. شاہ صاحب بھی تو ہمیشہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ رحمت للعالمین ہے, سارے جہانوں کے لیے وہ رحمت ہے. اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل, اور یہ اس میں ہمارے سوال کا جواب بھی ہے جو ہم پوچھ رہے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جب آپ رب کی بات کرتے ہیں تو وہ رب العالمین ہے, جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہ رحمت للعالمین ہے, اور قبلہ ہمارا ہدی للعالمین ہے, قرآن ہمارا ذکر للعالمین. تو یہ تو پھر پورے عالم کے اوپر ہے نا, اور اس کے اوپر علیحدہ سے ایک پورا ٹاپک ہے جناب کہ عالم میں جو ہے وہ پورا سسٹم ہے, اور اس کے اندر دنیا جو ہے وہ سب سے ادنا ایک جگہ ہے. بالکل, کیونکہ ادنا, اور پھر آپ عالم دیکھیں تو پھر ڈاکٹر صاحب اسی چیز کے اوپر آگے آپ لے کے چلیے گا ذرا. جیسے شاہ صاحب نے یہ پورا ابتدائیہ دیا, اب کیا کیا جائے کہ جناب عمر میں برکت آ جائے, رزق میں برکت آ جائے, علم میں برکت آ جائے, آپ کے گھر میں برکت آ جائے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں برکت آ جائے. بہت دفعہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں نبیہ ایسے لوگ ہیں جن کی عمر کم لیکن عمر میں انہوں نے اتنا کام کر لیا جو لوگ 80-90 سال کی عمر میں شاید نہیں کام کر سکتے. اچھا فرید, اکثر امی میری بہت بات کرتے ہیں جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم بڑے فکر مند مائیں ہو جاتی ہیں کہ ننھی سی جان ہے, بچے پھول ہوتے ہیں, تو کیا ان کو کریں. تو میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ بہت کوئی بڑے ہسپتال نہیں جانا, کسی بہت کوئی بڑے نام
اس کے پاس جو جس کے ہاتھ میں شفا ہے, شفا ہے, تو یہ شفا اور بھی یہ بھی شاست بھی برکت والی ہے. تو یہ ڈاکٹر فرید نے تو سوال رکھ دیا, لیکن میرا ایک سوال ایک سوشلی بھی کنیکٹ کرنا چاہوں گی جو میں آگے چل کے آپ سے پوچھوں گی, اور وہ یہ ہوگا کہ میں نے یا ہم سب نے, آپ تمام لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن ابھی فرید کا بہت سارے ویسے متس بھی بہت سارے ہمارے پاس سنتے ہیں نا, یہ بات بہت سنی ہے. اچھا سر, ویسے ایک اور چیز بھی ہے, جہاں تک انہوں نے نبیہ نے بات کی نا, اسی طریقے سے کہتے ہیں جناب جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں ان کی کمائی میں بھی برکت. یہ سوال کے بھی جواب اس پر بات ڈیٹیل میں ہونا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ, بہت اچھے موضوع کا انتخاب ہے, اور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے آغاز کیا. آپ نے جو فرمایا کہ عمر کے اندر, مال کے اندر, علم کے اندر کیسے برکت جو ہے نا وہ تلاش کی جائے, کیسے اس کے اندر برکت کے اندر اضافہ کیا جائے. یا تو کوئی فارمولا ہو کہ جناب وہ فارمولا اپلائی کریں, اس کے اندر جو ہے وہ نفع آ جائے, اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دے اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ تو جو ہے نا فارمولا سب سے بہترین تو ہے دعا کا فارمولا. دعا جو ہے نا وہ ہر چیز بدل دیتی ہے, تقدیر بدل دیتی ہے. دعا بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ بدل دیتی ہے. جتنا خلوص ہوگا نا دل کے اندر, اتنی ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا. ابھی آپ نے جو فرمایا کہ لوگ تھوڑی زندگی ہوتی ہے لیکن بڑا کام کر جاتے ہیں. جی ہاں, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی زندگی تھی لیکن بڑا کام کیا, آج تک نام موجود ہے. اور اس طرح سے اور کتنی ہی شخصیات آئی ہیں جن کی زندگی تھوڑی تھی لیکن انہوں نے اس تھوڑی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا کام کر دیا ہے, اور ان کا نام جو ہے نا وہ موجود ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے. آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لینا, 63 سال زندگی ہے, اور 23 سال جو ہے نا وہ نبوت کی زندگی کا عرصہ ہے. اس عرصے میں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا وہ آج تک کسی کے ذریعے سے نہیں ہو سکا, نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہو سکا. یہ برکت جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی تھی. اور اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں رات کو اٹھ کے اور ساری رات کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے. غزوے پہ جا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں, تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں, رات کو سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو دعا کر رہے ہیں, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ برکات کا نزول ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے صحابہ کو تعلیم دی, اس کے اندر پھر ہمیں نظر آتا ہے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے اندر برکات ہی برکات ہیں. آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ اپنی خلافت کے عرصے میں انہوں نے کتنی زیادہ دنیا جو ہے نا وہ فتح کر, 21 لاکھ مربع میل, تو کم ایریا نہیں ہے لیکن انہوں نے فتح کی. اور اس کے اندر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈاکٹر صاحب ہم آج کیا کریں. آج ایک بات جو کی جاتی ہے کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے, اور یہ ہم سنتے بھی آئے ہیں کہ جب قرب قیامت ہوگی اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگا کہ جناب وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو وقت میں سے برکت اٹھ گئی ہے یہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ وقت میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بالکل برکت اٹھا لی ہے. ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے نا وہ برکت موجود نہیں ہوتی. اس میں جو ہے نا وہ ایک تو سب سے بڑا ذریعہ ہے صدقہ, جو ہر چیز کو جو ہے نا وہ بڑھا دیتا ہے. آپ کے علم کو بھی بڑھا دیتا ہے, آپ کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے, آپ کے نفع کو بھی بڑھا دیتا ہے. اچھا, دوسری سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے زمانے کے اندر کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلے عام جنگ کی ہوئی, جس کا اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اعلان فرماتے ہیں کہ تم سود کھاؤ گے تو وہ جنگ ہوگی. اس کے نتیجے میں برکت کیسے آ سکتی؟ ایک یہ بات. دوسری بات, شاہ صاحب ہم جو ہے نا وہ سنتے ہیں ہر چلتا پھرتا بندہ جو ہے نا وہ دوسرے پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے, اور لعنت جو ہے وہ برکت کے بالکل اپوزٹ لفظ ہے. جب ایک بندہ دوسرے پہ لعنت کرے گا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور لعنت کے بارے میں یہ ہے کہ جب لعنت کی جاتی ہے تو وہ لعنت آسمان پر جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ کوئی اس کا حقدار ہے یا نہیں, اور پھر وہاں تو آسمان میں اسے حقدار نہیں ملتا, واپس آتی ہے اور اس بندے پر پڑتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہوتی.
وہ اگر اس کا حقدار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر پلٹ کے پڑتی ہے جس نے لعنت کی تھی۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں صورتوں میں ایک بندہ تو لعنت کا حقدار ہو گیا، اس نے تو برکت خود ہی اپنی زندگی سے نکال دی، پھر برکت کہاں سے آئی؟ اور جب ہر بندہ ہی دوسرے بندے کو گالی اور لعنت کی شکل میں جو ہے نا وہ بد دعا دے رہا ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں برکت نہیں آئے گی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے، ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس کے اندر یہی معاملات ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دوسروں کو برکت کی دعا دینے کی بجائے، دیکھیں سب سے بہترین جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں محبت بڑھانے کا فارمولہ نہ بتا دوں، آپ نے فارمولہ پوچھا جی تو کہا بتائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو پھر جواب جو ملے گا وہ بھی برکت کا ملے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم راہ چلتے کسی جو ہے نا ان نون کو سلام نہیں کرتے، بلکہ کوئی جاننے والا بھی ایسا ہو جس سے ہماری نہ بنتی ہو وہ سلام کر دے تو ہم اس کا جواب نہیں دیتے، تو برکت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ یہ اتنا بڑا فارمولہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تو جب بلکہ نبیہ خلوص ہی نہیں رہے گا دل میں تو کیسے کارما کیا ہے کہ میں نے تو ایسے پڑوسی دیکھے ساتھ رہتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، دوسرا پڑوسی نکلے اس کو سلام تک سلام نہیں کرتے۔ تو فرید اب ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں نا، آپ دیکھیں جو سوسائٹی سسٹم ہے وہ کیا ہے کہ پہلے گھروں کی چھتیں ملا کرتی تھیں، احاطے اکٹھے ہوا کرتے تھے، لوگ آس پڑوس میں ایک دوسرے کی خبر رکھا اور کرتے تھے، دل بھی اسی طریقے سے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ابھی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں گاڑی کون سے ماڈل کی ہے کسی کے پاس، لیکن یہاں پہ رہتا کون ہے، کوئی شخص بیمار ہے یا نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کبھی خبرگیری اور نہیں یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اس کے اوپر شاہ صاحب سے بھی جواب لیں گے، آپ نے جو بات کی ہے، اور بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا لعنت کی، تو میں ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں، اس کے اوپر بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جس طریقے سے فی زمانہ آج کل جس طریقے سے جو لان تان والی صورتحال ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی، الزام تراشی اور اتنی ابیوزو لینگویج کا استعمال اتنی فریکوینٹلی، تو کیا اس نے بھی اس چیز کے اوپر اثر ڈالا ہے؟ تو اس کے اوپر شاہ صاحب سے بات کر لیں گے، لیکن عمر چشتی صاحب کی طرف نعت اور کلام دے رہے تھے، چشتی صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول میں جی مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے دور رہ
دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سب انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان